مولانا حبیب اللہ صاحب جو تھے نا، ان کا جولائی 1973 میں مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں جہاں شیخ عبدالحق دلائل الخیرات کے جو تھے کہنے والے، وہاں ان کی قبر کے ساتھ ان کی قبر تھی۔ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے، یہ بڑے بیٹے تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے، اور والد سے اجازت لے کے حرمین شریفین چلے گئے تھے۔ انگریزوں کے بعد جب انگریزوں کی اگلی نسل جسے پاکستانی حکمران کہتے تھے وہ آئی تو چلے گئے۔ 25 سال حرمین شریفین میں رہے ہیں اور کبھی حرمین شریفین کو نہیں چھوڑا۔ 10-12 سال مدینہ منورہ میں گزارے، بہت پابندی سے اپنے والد مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کی طرح کا درس قرآن دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ مجبوریاں پیش آ گئی تھیں، غالباً سیاسی مجبوریاں تھیں، پھر مکہ مکرمہ چلے گئے اور پھر مسلسل وہیں رہے۔ شدید ریاضت تھی، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بیت اللہ شریف میں مسلسل نوافل جا کے ادا کرتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم سوتے تھے، سارا وقت اللہ کے حرم میں گزارنا، کوئی شادی نہیں، بس اکیلے زندگی گزاری ان کی تنہائیاں، اور تنہائی کا غلبہ ان پہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا جو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ پہ ہو ہی جاتا ہے۔ تنہائی کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ چند گنے چنے لوگ ان کے قریب جا سکتے تھے، پھر وہ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھیں، صاف کھڑے کھڑے کہتے تھے جائیے۔ وہ چند ایک لوگ جن کا ذوق حضرت سے مل گیا تھا نا، بس شبہ بھی گزر جاتا تھا کسی سے۔ یہ حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ بھی کچھ لکھا ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ بیان کر رہے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ شبہ بھی ہوتا تھا نا کہ یہ گورنمنٹ کا ایجنٹ ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس سے ہاتھ بھی ملا۔ اتنا تنہائی کا غلبہ تھا، اللہ کی یاد کا، بیت اللہ میں پہروں اکیلے بیٹھے رہتے، ذکر اپنے والد حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کی طرح، اور مجاہدہ۔ اور بالکل آخری دن آئے، دوا دارو جو خدام تھے، جو محبت کرنے والے تھے، کچھ علاج معالجہ کچھ نہیں رہا، بڑا زہد، بڑا تقویٰ، بہت زیادہ۔ اس انتہا کو بات پہنچ گئی کہ وہ جو محبت کرنے والے تھے وہ آخری مرض میں رو پڑے اور کہا حضرت یہ گولی تو کھا لیں، یہ چیز تو کھا لیں۔ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ مجھے دوا کھانے کی اجازت دے دیں، تو مجھ سے فرمایا کوئی اب علاج کر لو، پوری دنیا میں کسی دوائی نے تمہاری صحت کے لیے، ہم نے منع کر دیا ہے، کوئی اثر نہیں کرتا، اب میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں تو ادھر جا رہا ہوں، اور بے چینی بڑھ گئی۔ فرمایا کہ کچھ نہیں کرنا۔ حکیم معراج الحسن صاحب تھے، وہ اس وقت تھے وہیں حرمین شریفین میں۔ ایک خط میں انہوں نے کسی کو لکھا کہ 3 دن پہلے مولانا حبیب اللہ صاحب کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی، تو جب ہم نے دوا دارو کا پھر اصرار کیا تو فرمایا کہ مت کہو ایسے، جمعے تک انتظار کرو، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ جمعے تک میں بالکل صحت یاب ہو جاؤں گا، میرے ساتھ وعدہ جمعے کے دن کا کیا گیا ہے، دعا کرتے رہو۔ اور جمعے کے دن دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ الحمدللہ جو ملاقات کا وعدہ تھا پورا ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ واصل باللہ اسے کہتے ہیں، حافظ، عالم، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے، اپنے والد حضرت احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کا انتقال تو ہوا جولائی 72 میں،
80s میں حرمین شریفین جب حاضری ہوئی تو اب پاسپورٹ پہ مہر ہوگی، پتہ نہیں 79 تھی کیا تھا، بہرحال جب گیا تو وہاں بہت دنیا موجود تھی جس نے حضرت کو دیکھا تھا، جانا ہی کیا تھا، کل 7-8 برس کے بعد تو 7-8 برس پہلے کوئی شخصیت گزری ہو تو اس کے دوست احباب بہت بزرگ ہم نے دیکھے۔ انہوں نے کہا اپنے والد مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انہیں مسخ انسان نظر آتے تھے۔ روحیں مسخ ہوتی ہیں، انسان مسخ ہوتے ہیں، جس چیز کا غلبہ باطن میں ہوتا ہے وہ ظاہر پہ غالب آ جاتی ہے۔ اہل تشیع میں جو بہت صاحب علم تھے، ملا کیا نام تھا، تہران میں اب بھی ان کے نام پہ بہت بڑا خیابان قائم ہے، بہرحال انہوں نے اس سے تفصیل سے لکھا ہے کہ روح مسخ کیسے ہوتی ہے۔ عام آدمی جو چل پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کیا یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یہ کتا جا رہا ہے، یہ بلہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ حضرت مولی میاں صاحب رحمۃ اللہ بھی ہمیں بعض چیزیں سنائی تھی، ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے یہ جو انسان تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے اچھے بندے بھی انہیں انسان دیکھنے، تو انہوں نے کتا دیکھ کے بھگانا ہی ہے نا، کتا دیکھ کے ڈنڈا ہی مارنا ہے، اور کیا کریں، کتے کو بھی اپنے ساتھ کوئی بٹھاتا ہے۔ یہ طاقت تو حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ تو بہت بزرگوں سے ہم نے سنا۔ حضرت فرماتے تھے لاہوریو تم کوئی 18 لاکھ ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں فلاں گلی میں ایک دن جا رہا تھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چیخنے لگا کہ چادر دے دو، چادر دے دو۔ تو گلی میں آواز سن رہا تھا، کسی نے جا کے چادر دی اور لوگ جمع ہو گئے۔ تو مجھ سے ملا چادر باندھ کے، پہلے ننگا ہی تھا، اور کہنے لگا احمد علی شکر ہے لاہور میں کوئی دوسرا آدمی نظر آیا ہے، یہ لاہوری سارے کتے بلے ہو گئے، یہاں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں ننگا بیٹھا رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں تم جانوروں کے سامنے تم بھی ننگے ہم بھی ننگے۔ تو چادر اوڑھ لی کہ ایک آدمی نظر آیا، اور آدمی سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کو تھی، اور مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی تھی۔ اس زمانے میں جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو مدینہ منورہ میں بہت سے بزرگ تھے، اور پہلے تو ہم نے مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق سنا، پھر ہم جان بوجھ کے چھیڑتے رہے بزرگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کئی لوگ، اتنے مشائخ، اتنے بزرگ جو سب مل کے جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے۔ وہ کہتے تھے حرمین شریفین میں نئے نئے ٹی وی آئے اور نئے نئے کیمراز آئے، تو مولانا حبیب اللہ صاحب اپنے گھر سے نکلتے تھے، نگاہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ہم نے کہنا شروع کیا کہ حضرت یہ خبر آئی ہے، حضرت یہ خبر آئی ہے، تو ایک دن ناراض ہوئے۔ ایک صاحب کہتے تھے مجھے خود پکڑ کے لے گئے، اور جہاں ہر طرف ٹیلی ویژن یہ چیزیں لگی ہوئی تھیں، مجھے لے جا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں چیخ پڑا، مجھے ہر طرف سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے پکڑے رکھا اور آرام سے باہر لے آئے، اور فرمایا یہ زہریلی چیزیں ہیں، انسان کی روح کو ڈس لیتی ہیں۔ تم جو ٹیلی ویژن اور تصویریں اور خبریں اس میں پڑے ہوئے ہو نا، یہ روح کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، اسی لیے میں نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور تم کہتے ہو کہ یہ ٹی وی ہے اور یہ دکان کھلی ہے اور یہاں جاؤ اور یہ۔ وعدے ساری زندگی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی حضرت سے بات کر سکوں۔ یہ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کے شیخ، ان کے والد مولانا احمد علی صاحب، اور ان کے مربی دین پور شریف اور امروٹ شریف، یہ پوری ایک دنیا ہے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو پڑھنا، حضرت نے اس پہ بحث کی، اس لیے یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے کہ مسخ ارواح، روحوں کا جانور بن جانا، روحوں کا مسخ ہو جانا۔ اچھا خاصا آدمی ہے، ظلم کر کے اس نے اپنے آپ کو بھیڑیا بنا رکھا ہے، کتا بنا رکھا ہے، سور بنا رکھا ہے۔ کو پاگل ہے کوئی اس کو کہے کہ یہ انسان ہے؟ کتا حملہ کرے، بھیڑیا حملہ کرے تو آدمی آگے سے مارنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے تو کیا کرے؟ یہیں پہنچ کے مصلحت ہے، کمپرومائز کرنا چاہیے، مسئلے حل کرنے چاہیے۔ ولیعذ باللہ۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بڑے مولانا کے بڑے صاحبزادے لاہور میں مولوی حبیب اللہ صاحب میرے دوست ہو گئے تھے۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھریلو حالات، ان کی دنیا سے بے رغبتی، احتیاط، حضرت کی قناعت، حضرت کے امراء سے استغنا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور کوئی مشکل نہیں تھا حضرت کے لیے پیسہ اور مال اور زمین اور جائیداد اور مکان۔ جہاں وزیر اعظم آتا ہو بابا اور سر جھکا کے سنتا اور روتا ہو، سر فیروز خان نون وغیرہ، وہاں کون سی کوئی چیز مشکل تھی؟ لیکن کیا مجال ہے کہ اس فقر و فاقہ میں کوئی فرق آیا؟